یہ کہانی ہے کالیداس نامی چرواہے کی۔ وہ قوت گویائی سے محروم تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی بھیڑوں کو لے کر چرانے گیا تو ایک بھیڑ کا بچہ غائب ہو گیا۔ اسے تلاش کرتے کرتے کالیداس ایک غار کے پاس پہنچ گیا۔ اس غار کو ایک پہاڑ سے بند رکھا گیا تھا، لیکن اس پہاڑ کے کونے میں چھوٹی سی جگہ تھی جہاں سے ایک دبلا پتلا شخص اندر داخل ہو سکتا تھا۔ کالیداس کو اس غار کے سامنے لاپتہ بھیڑ کے بچے کے پیروں کے نشان نظر آئے۔ کالیداس نے سوچا کہ شاید بکری کا بچہ غار کے اندر چلا گیا ہو۔ وہ تھوڑی سی جگہ سے غار کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے عجیب ماحول دیکھا۔ ایک سادھو عبادت میں مصروف تھے۔ سادھو کے بازو ہی پانی کا ایک کٹورا اور ایک لکڑی بھی رکھی ہوئی تھی۔ کالیداس نے اسے غور سے دیکھا اور پھر وہاں رکھے ہوئے سادھو کا پانی اٹھا کر آہستہ سے پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کالیداس ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے وہاں اپنا لاپتہ بکری کا بچہ سہما ہوا نظر آیا۔ اس نے پکڑ کر بچے کو اٹھایا اور غار سے باہر نکل آیا۔ جب وہ جا رہا تھا اچانک اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا۔ وہ زور سے چلایا، امی! یہ لفظ زبان سے نکلتے ہی وہ فرتے مسرت سے جھوم اٹھا، کیونکہ اس کی قوت گویائی واپس آ چکی تھی۔ اس نے جب بکری کے بچے کی طرف دیکھا تو اس کی دم کٹ چکی تھی۔ کالیداس بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، کتنا اچھا ہوتا تمام بکری کے بچوں کی دم کٹ جاتی۔ پھر شام ڈھلنے لگی تو وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ صبح اس نے دیکھا کہ کسی بھی بکری اور بچے کو دم نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جب سے وہ بولنے لگا ہے اس کے پاس یہ طاقت آ گئی ہے کہ وہ جو بھی کہتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ گاؤں والوں کو بھی اب پتا چل گیا کہ کالیداس جو قوت گویائی سے محروم تھا اب بولنے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک ایسی طاقت حاصل ہوئی ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ سچ میں بدل جاتا ہے۔ دو چرواہے اس کے پاس آئے۔ کالیداس، بکری اور بکری کے بچوں کے لیے دم ہونا ضروری ہے۔ بغیر دم کے کوئی انہیں نہیں خریدے گا۔ تم کچھ کرو بھائی۔ یہ سن کر کالیداس نے اپنے الفاظ کی طاقت کا استعمال کیا۔ یہ کہنا تھا کہ تمام بکریوں اور ان کے بچوں کی دم واپس آ گئی۔ ایک دن جب وہ اپنے جھنڈ کو چرا رہا تھا، 4 چور وہاں پہنچے اور اسے دھمکی دینے لگے۔ تم چاہو تو جھنڈ کو یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ دیکھتا ہوں تم لوگ کیا کرتے ہو۔ یہ سن کر چور ہنسنے لگے۔ اچانک ایک شیر وہاں پہنچا اور اس نے ایک بکری کے بچے کو دبوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ کالیداس چلا کر کہنے لگا، ارے فوری جا اور مر جا۔ اتنا کہنا تھا، شیر وہیں گرا اور فوت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر چور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ کالیداس نے اس کے بعد جھنڈ کے بارے میں سوچا اور اداس ہو کر کہنے لگا، اگر میری بکریاں اور بکری کے بچے شیر کی کھال کے ساتھ پیدا ہوتے تو کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کاش ایسا ہوتا۔ اتنا کہنا تھا کہ کالیداس کی بکریاں اور ان کے بچے شیر میں تبدیل ہو گئے۔ کالیداس انہیں لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ شیروں کو آتے دیکھ کر گاؤں میں افراتفری مچ گئی اور لوگ چلاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ لیکن جب وہ شیر بکری کی طرح منمنانے لگے تو لوگ حیران ہو گئے۔ ریاست کے بادشاہ کے وزیر کے کانوں تک بھی اس کرشمے کی بات پہنچ گئی۔ اس نے کالیداس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کالیداس نے بڑے ہی فخر کے ساتھ کہا، علی جناب وزیر صاحب، میں کوئی بھی ہو سکتا ہوں۔ میں ان بکریوں کو مکمل شیر میں بدل سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی بکریاں اور ان کے بچے شیر بن گئے۔ یہ دیکھ کر وزیر سمجھ گیا کہ کالیداس ایک طاقتور اور خاص صلاحیت کا حامل ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو بھی کالیداس کی طاقت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ کالیداس کو مشیر بنا دیا جائے۔ بادشاہ وزیر کے مشورے پر راضی ہو گیا۔ جناب، کالیداس عام انسان ہے، لیکن اس کے پاس خاص صلاحیت اور طاقت ہے۔ اس طاقت اور صلاحیت کا کیسے استعمال کریں، اس کے لیے اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر ہمارے دشمنوں کو ایسا شخص مل گیا تو وہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ وزیر نے کالیداس کے لیے کمرے کا انتظام کیا اور اسے کھانے پینے کی تمام اشیاء فراہم کی۔ کالیداس کی مدد سے بادشاہ نے کئی کام کروائے اور اپنی ریاست کو بہت محفوظ بنا دیا۔ ایک دن ایک فوجی جب کالیداس سے بات کر رہا تھا، اچانک وہاں سے شہزادی کا گزر ہوا۔
फौजी ने कालिदास को बताया कि वो शहजादी है। शहजादी को देखकर कालिदास उससे शादी करने की सोचने लगा। दूसरे दिन उसने बादशाह से मुलाकात की और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे जैसा दामाद मेरे लिए फक्र की बात होगी। खाने का वक्त हो चुका है, चलो साथ में खाना खाते हैं। मुझे फक्र होगा तुम्हारे साथ खाना खाकर। कालिदास ने शाही दस्तरखान पर बादशाह के साथ बैठकर खाने का आगाज किया। जैसे ही उसने निवाला लिया, चकरा कर गिर पड़ा। वो समझ गया कि बादशाह ने उसके खाने में जहर मिला दिया। उसे मौत से काफी डर लगता था। अपनी बेबसी पर वो कहने लगा, इससे बेहतर तो यही होता कि मैं कुव्वते गोयाई से महरूम ही रहता और हर दिन अपनी बकरियां चराने जाता। इतना कहना था कि कालिदास की कुव्वते गोयाई चली गई और फिर वो गांव में बकरियां चराता नजर आया। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.